رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلے سبق میں ہم اسم کا اعراب پڑھے تھے، تو اس میں ہم نے پہلے یہ چیز دیکھی کہ اردو زبان میں اسم کی حالت کیا کیا ہوتی ہیں. تو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، جس میں فاعلی حالت ہوتی ہے، پھر مفعولی حالت اور پھر اضافی حالت. یہی حالتیں جب ہم عربی میں ڈسکس کرتے ہیں تو انہیں ہم اعراب کہتے ہیں. عربی میں جو اعراب ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یا تو وہ رفع ہوتا ہے، یا وہ نصب ہوتا ہے، یا وہ جر ہوتا ہے. پھر ہم نے ہر جو کیٹیگری ہے رفع نصب جر کی، اس میں پھر کچھ قواعد پڑھے تھے کہ اگر آپ اسم کو رفع میں لے کے آؤ تو پھر کیا قاعدہ ہوگا، اگر اس کو نصب میں لانا ہے آپ نے تو پھر کس قاعدے کے تحت لایا جائے گا، اور اس کو اگر جر میں لانا ہے تو پھر کس قاعدے کے تحت لایا جائے گا. اس کے بعد ہم نے یہ بھی چیز پڑھی تھی کہ اعراب ظاہر جب کیا جاتا ہے، یعنی رفع نصب جر میں جب کسی اسم کا اعراب ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ 2 طرح سے کیا جاتا ہے. پہلی یہ تھی کہ اس کے آخری حرف پہ کوئی حرکت دے دی جاتی ہے، یعنی اعراب بالحرکت کی صورت میں اعراب کو ظاہر کیا جاتا ہے. یا پھر دوسری قسم ہم نے کہا تھا کہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے جو اعراب بالحرف تھی. یہاں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا یہ پچھلے لیکچر کی سلائیڈ ہمارے سامنے ہے، تو آپ کو ایک ریڈ کلر کا استثناء لکھا ملے گا. تو اسم کو جب ہم نے نصب میں لانا تھا تو اس کے لیے جو قواعد تھے وہ ہم نے جب پڑھے تھے پچھلی بار، تو اس کا ایک استثناء تھا. ہم ابھی وہ قاعدہ پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کا استثناء دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا کیا استثناءات اس قاعدے کے ہیں. دیکھیے جو اوپر سب سے لکھا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ اذان کے اس جملے میں اسم محمدن اس میں منصوب ہے، ٹھیک ہے. یعنی محمد اسم کو اگر منصوب اسم بنانا ہو، یعنی اس کو نصب میں لانا ہو، تو ہم کیا کریں گے، اس کا اعراب کیسے شو کریں گے. اس کے آخری حرف پر موجود 2 زبر، یعنی 2 زبر ما الف پلس الف، یہ لگا دینے سے اسم جو ہے وہ منصوب بن جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی 2 زبر، آخری حرف پہ 2 زبر اور ساتھ ایک الف. ہم نے کہا تھا کہ اب اس کا ایک استثناء بھی ہے. اب وہ استثناء کیا ہے اس قاعدے کا، اب وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. استثناء، اس قاعدے کے 2 استثناء ہیں. کس قاعدے کے؟ کہ یعنی جب ہم نے اس کو منصوب بنانا ہے کسی اسم کو، تو اس کی آخر میں کیا کریں گے، ہم 2 زبر لگا دیں گے اور پلس الف لگا دیں گے. اس قاعدے کے اب 2 استثناء دیکھیے کون کون سے ہیں. پہلا استثناء ہے کہ جس اسم کے آخری حرف پہ گولتا ہو، اس کی حالت نصب ظاہر کرتے وقت الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. تو جو ہم نے الف کا اضافہ کرنا تھا، اور یہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ ہر اسم کے آخر میں الف کا اضافہ کرتے ہیں منصوب اسے جب بنانا ہو، نصب میں لانا ہو اسے، ٹھیک ہے. تو اس کا ایک استثناء ہمارے سامنے آ گیا کہ اگر کسی اسم کے آخر میں گولتا ہو تو اس کے ساتھ ہم الف نہیں لگائیں گے. 2 زبر تو لگے گا لیکن الف نہیں لگے گا. مثال کے طور پر جنتن سے جنتن لکھنا غلط ہے، اسے جنتن لکھیں گے. اب دیکھیں جنتن کے آگے الف لگا ہے تو یہ لکھنا غلط ہوگا، الف نہیں لگانا. تو اسے کیسے لکھا جائے گا، جنتن بغیر الف کے. یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ایک اسم ہے بنتن، یعنی ایک اسم ہے بنتن، اس کے آخر میں چونکہ گولتا نہیں ہے بلکہ لمبی تا ہے، اس لیے اسے نصب میں بنتن ہی لکھا جائے گا. یعنی قاعدہ وہی ہے کہ صرف جس کے آخر میں گولتا ہوگی، ٹھیک ہے. لمبی تا بھی ہوگی تب بھی وہ اسی قاعدے کے تحت لکھا جائے گا اور اس کے آخر میں الف آئے گا. اس قاعدے کا
پہلا استثناء صرف گول تا ہے، لمبی تا نہیں ہے۔ دوسرا استثناء، جو اسم الف یا واو کے ساتھ حمزہ پر ختم ہو، اس سے بھی نسب میں بغیر الف کے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی حمزہ ہو اور اس سے پہلے الف ہو یا یا ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم الف کے حمزہ کے بعد الف کا اضافہ نہیں کریں گے، یہ دوسرا استثناء ہے۔ مثلا سماء سے سماءن، اب سماءن دیکھیں اس کے آخر پہ الف نہیں ہے، تو یہ وہ دو استثناء ہیں، ان کو یاد رکھیے کہ جب بھی اسم کو منصوب کرنا ہو، اس میں منصوب بنانا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا عمومی قاعدہ یہ ہے کہ آخر پہ دو زبر آخری حرف پہ اور پلس الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے دو استثناء کون کون سے ہیں؟ اگر اسم کے آخری حرف جو ہے وہ تا ہو، گول تا، لمبی تا نہیں، گول تا ہو، یا حمزہ ہو اور حمزہ سے پہلے الف ہو یا یا ہو، تو ہم الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ اب دوسری قسم ہے جی اعراب کی، اعراب بالحرف۔ پہلی قسم ہم نے پڑھی تھی اعراب بالحرکت، جس میں ہم نے 3 مختلف مثالیں دے کے، جو ہم ان مثالوں کو جانتے بھی ہیں بلکہ ان کو روزمرہ ہم پڑھتے ہیں، جس میں اذان تھی، جس میں درود ابراہیمی تھا، ٹھیک ہے، اس میں پھر محمد اسم کی ہم نے مختلف حالتوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ ایک حالت اس کی نصب کی ہے، ایک جر کی ہے، ایک رفع کی ہے، ٹھیک ہے، تو مختلف مثالوں سے اس کو سمجھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اعراب بالحرف کیا ہے، اعراب بالحرف کو کیسے ظاہر کیا جاتا ہے، کن کن حروف کا اضافہ کر کے ہم اس کے اعراب کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسم کے آخر میں موجود حروف سے اس کا مرفوع، منصوب یا مجرور ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر الرجلانی صادقانی، 2 مرد سچے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، الرجلانی صادقانی یعنی 2 مرد سچے ہیں۔ اس جملے میں رجلانی، ٹھیک ہے، یہ جو الرجلانی کی صورت میں لکھا ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ رجلانی کے شروع میں الف لام لگا ہے، تو الف لام کیا ہوگا؟ کسی اسم کو معرفہ بنا دے گا، تو یہ معرفہ اسم ہے۔ الرجلانی صادقانی، اس جملے میں رجلانی رجل کا مثنیٰ ہے اور اس میں مرفوع ہے، جس کا اعراب اسم کے آخر میں الف نون سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ جب ہم عدد پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ جب ہم اسم کو، واحد اسم کو مثنیٰ بنائیں گے تو اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کریں گے، تو گویا وہ جو وہاں پہ قاعدہ ہم نے عدد میں پڑھا تھا وہ ایکچوئل میں رفع کا قاعدہ تھا، ٹھیک ہے، اعراب بالحرف میں رفع کا قاعدہ تھا، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، ان الرجلین صادقان، بے شک 2 مرد سچے ہیں۔ اب دیکھیں اوپر والے جملے میں اس کی اردو دیکھیں، 2 مرد سچے ہیں، اور نیچے والے میں دیکھیں بے شک 2 مرد سچے ہیں۔ اب اردو میں تو صرف بے شک کا اضافہ ہوا ہے، لیکن عربی میں دیکھیں ان الرجلین، وہ رجلانی کی اب اعرابی حالت بدل گئی ہے، پہلے رجلانی تھا اب رجلین بن گیا ہے، ٹھیک ہے، تو رجلین کیا ہے، یہ کون سا اعراب ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس جملے میں رجلین، رجل ان کا مثنیٰ ہے، یہ تو ہم اوپر پڑھا ہے، لیکن اس میں منصوب ہے۔ اب یہ اس میں منصوب ہے یعنی نصب کا اعراب ہے، جس کا اعراب اسم کے آخر میں یا نون اور یا سے پہلے زبر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس میں مرفوع جب تھا یعنی وہ رفع میں تھا تو کن حروف کا اضافہ کیا جاتا تھا؟ اینڈ پہ کیا جاتا ہے الف اور نون کا، اور جب وہ منصوب میں آتا ہے یا اسے منصوب بنایا جاتا ہے تو پھر الف نون کا نہیں بلکہ یا اور نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب تیسری حالت دیکھتے ہیں کہ مجرور میں کیسے بنتا ہے۔ بنون الرجلین صادقون، 2 مردوں کے بیٹے سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے جس میں دیکھیں الرجلین ہے لکھا ہوا،
اس جملے میں رجلینی، رجل کا مثنیٰ ہے اور اس میں مجرور ہے، جس کا اعراب اسم کے آخر میں یا نون سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں، جب ہم نے اعراب بالحرکت پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ اعراب کی تینوں قسم کے اعراب ہیں، اس میں اسم 3 مختلف شکلیں اپناتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح اسم محمد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ رفع میں محمدن ہوگا، منصوب میں یا نصب میں وہ محمدن ہوگا، اور مجرور میں وہ محمدن ہوگا۔ تو یعنی تینوں مختلف شکلیں وہ اڈاپٹ کرتا ہے اسم، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں دیکھیں الرجلانی تو ڈیفرنٹ ہے، لیکن الرجلینی منصوب کے لیے بھی اور مجرور کے لیے بھی سیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ایک اور الگ کیٹیگری نکلتی ہے، وہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس اسم کا اعراب جو ہے وہ کن کن حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے، جب یہ اعراب ہم مکمل کریں گے تو اس کے بعد ایک اعراب کی دوسری قسم ہوگی، معرب منصرف اور معرب غیر منصرف اور مبنی اعراب، یہ ہم الگ پڑھیں گے۔ لیکن ابھی آپ صرف نوٹ کریں یہ کہ اعراب بالحرف میں، ٹھیک ہے، جب آپ مثنیٰ کو آپ لے کے آئیں گے منصوب میں یا مجرور میں، واحد کو نہیں، واحد تو ہم اوپر پڑھا ہے نا کہ اس کا اعراب جو محمد الواحد اسم تھا نا، تو اس کا ہم نے اعراب حرکت سے شو کیا تھا۔ لیکن اب جب یہ مثنیٰ ہوگا الرجلانی، یہ مثنیٰ ہے، تو اس کو جب ہم اس کا اعراب ہم جب تبدیل کریں گے، یعنی اسے نصب میں لائیں گے یا مجرور یا جر میں لے کے آئیں گے، تو اس کی شکل دونوں میں سیم ہوگی، رفع سے مختلف ہوگی لیکن دونوں میں منصوب اور مجرور میں سیم ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی 3 حالتوں میں یا تین اعراب میں وہ 3 شکلیں اڈاپٹ نہیں کرتا بلکہ 2 کرتا ہے، ایک وہ کرتا ہے مرفوع میں اور دوسری وہ کرتا ہے منصوب میں اور مجرور میں، دونوں میں۔ اگلا اگزامپل دیکھتے ہیں، المعلمتانی مجتہدتانی، ٹھیک ہے؟ اب پیچھے جو تھا ہم وہ مثنیٰ کا پڑھا تھا لیکن وہ مذکر تھا، اب معلمتانی 2 استانیاں محنتی ہیں۔ اس جملے میں معلمتانی، معلمتن کا مثنیٰ ہے، معلمتن استانی، یہ ایک مؤنث ہے اور اس میں مرفوع ہے، جس کا اعراب اسم کے آخر میں الف نون سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کا اعراب بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے اوپر ہم پڑھائے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ رفع میں اس کا بھی جو مؤنث مثنیٰ ہوگا اس کا اعراب بھی ہم الف نون سے ظاہر کریں گے۔ اچھا، ان المعلمتین، اب دیکھیں تانی سے تینی بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ مجتہدتانی، بے شک 2 استانیاں محنتی ہیں۔ اب دیکھیں ترجمے میں فرق نہیں آیا، وہ جو بے شک لکھا ہے نا وہ انا کی وجہ سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 2 استانیاں محنتی ہیں، نیچے بھی 2 استانیاں محنتی ہیں، انا کی وجہ سے ہم وہاں پہ ساتھ اردو میں ہم بے شک بھی لگا دیتے ہیں، تو ترجمے میں فرق نہیں آیا، لیکن شکلیں دیکھیں معلمتانی اور معلمتین دونوں چینج ہے۔ تو معلمتین کس کا اعراب ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس جملے میں معلمتین، معلمتن کا مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ ٹائپنگ مسٹیکس ہیں، اس کو اگنور کر دیجیے گا۔ جملے میں معلمتن کا مثنیٰ ہے لیکن اس میں منصوب ہے، جس کا اعراب اسم کے آخر میں یا نون سے ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اعراب کی حالت منصوب میں بدل گئی ہے، معلمتانی تھا مرفوع میں اور منصوب میں وہ معلمتین ہو گیا۔ اچھا، ایک جملہ اور ہے جی، اولاد المعلمتین مجتہدتان، 2 استانیوں کے لڑکے محنتی ہیں۔ یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں کہ جو معلمتین ہے تو میم کے ساتھ معلماتین نہیں ہے، معلمتین ہے، یہ بیچ میں الف نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اولاد المعلمتین مجتہدتان، 2 استانیوں کے لڑکے محنتی ہیں۔ اب دیکھیں
یہ جو جملہ ہے اس میں معلمہ تعینی جو ہے وہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، منصوب نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی معلمہ تعینی جو ہے وہ منصوب اور مجرور میں سیم ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ معلمہ تعینی جو ہے وہ مجرور کے لیے آیا ہے یا منصوب کے لیے؟ تو وہ اس سے پہلے والا اسم یا اس کی ترکیب آپ کو بتا دے گی۔ اب دیکھیں انا ہے نا، انا اس کے شروع میں لگا ہے، تو انا ہمیشہ اپنے جو اگلا اسم ہوتا ہے اس کو ہمیشہ نصب دیتا ہے، تو ہمیں انا بتائے گا کہ معلمہ تعینی مجرور ہے یا منصوب ہے۔ اب نیچے والی ترکیب دیکھیں، ابھی ہم مرکبات پر آئے نہیں ہیں، لیکن یہ اولاد المعلمہ تعینی یہ ایک مرکب ہے، مرکب اضافی سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرکب یا اس کی ترکیب جملے کی یا اس مرکب کی بتا دے گی کہ معلمہ تعینی جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ آیا منصوب کے لیے ہے یا مجرور کے لیے ہے۔ تو اس جملے میں معلمہ تعینی آخری والے میں مجرور کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جس کا اعراب اسم کے آخر میں یا نون سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب اس میں اور جو اوپر ہم نے 3 مثالیں پڑھی ہیں ان میں فرق نہیں ہے، بس میں نے یہ شو کرنے کے لیے کہ آپ کے سامنے مؤنث کا اعراب بھی آ جائے اور مذکر کا بھی آ جائے۔ اوپر ہم نے مذکر کے اعراب پڑھے ہیں تینوں، اور یہاں پہ ہم نے مؤنث کے اعراب پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قاعدہ دونوں کا سیم ہے، مؤنث کا بھی اور مذکر کا بھی، کہ مرفوع اسم کے آخر میں الف نون آئے گا اور منصوب اور مجرور میں یا نون آئے گا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال جمع کی۔ اوپر ہم نے مثنیٰ کی مثالیں پڑھی ساری، اب ہم جمع کی دیکھتے ہیں۔ المؤمنون مفلحون، تمام مومنین کامیاب ہیں۔ اب دیکھیں اس جملے میں مؤمنون مومن کی جمع ہے اور اس میں مرفوع ہے جس کا اعراب اسم کے آخر میں واو نون سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس کتنی طرح کے حروف آ گئے؟ الف نون یہ پہلی طرح کے حروف تھے اعراب کو ظاہر کرنے کے، یا نون یہ دوسری طرح کے ظاہر کرنے کا ایک حروف تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تیسرا یہ پڑھ رہے ہیں کہ واو نون، اوپر والے دونوں الف نون اور یا نون جو تھے وہ ہم نے مثنیٰ کے لیے پڑھے تھے، اور واو نون اب ہم جمع کے لیے ہم نے پڑھا ہے۔ اچھا، اس جملے میں دیکھیں ان المؤمنین مفلحون، تو پھر یہاں پہ انا آیا ہے، انا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگلا اسم جو ہے وہ منصوب میں ہوگا، تو مؤمنون سے وہ منصوب میں مؤمنین بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس جملے میں مؤمنین مؤمنون کی جمع ہے اور اس میں منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ اب شکل اس نے اپنی تبدیل کر لی ہے، رفع میں وہ مؤمنون تھا اور منصوب میں وہ مؤمنین بن گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کا اعراب اسم کے آخر میں یا نون سے ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی یا نون ہے، ٹھیک ہے، لیکن یا نون جو ہے یا سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی تو وہ جمع کا اعراب بنے گا، ٹھیک ہے، لیکن اوپر جو ہم مثنیٰ کے لیے پڑھا تھا وہ یا نون سے پہلے والے حرف پہ زبر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مؤمنین کا میں مثنیٰ بناتا ہوں منصوب میں تو وہ کیا بنے گا؟ مؤمنین، مؤمنین، ٹھیک ہے۔ مؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ وہ منصوب ہے اور جمع ہے، اور مؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ وہ منصوب ہے لیکن مثنیٰ ہے۔ اگلا جملہ ہے جی للمؤمنین اجر عظیم، تمام مؤمنین کے لیے بڑا اجر ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ اس جملے میں مؤمنین مؤمنون کی جمع ہے اور اس میں مجرور ہے، اس کا اعراب اسم کے آخر میں یا نون سے ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ منصوب اور مجرور میں ایک ہی شکل وہ اختیار کرے گا اور رفع میں وہ ان دونوں سے ڈیفرنٹ شکل ہوگی، ٹھیک ہے۔ رفع میں ہم نے مؤمنون پڑھا تھا اور منصوب میں اور مجرور میں مؤمنین ہم نے پڑھا ہے۔
اب ہم نے پہلے مذکر کی اگزامپل پڑھی تھی، اب ہم مؤنث کی پڑھتے ہیں، مؤنث جمع کی۔ المسلمات حاضرات، تمام مسلمان عورتیں حاضر ہیں۔ اب یہاں پہ جو مسلمات ہے وہ مسلمتن کی جمع ہے، اور مسلمتن مینز وہ مؤنث ہے، اور اس میں مرفوع بھی ہے جس کا اعراب اسم کے آخر میں الف تا سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور تا کے اوپر تنوین ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو مؤنث ہے، جمع مؤنث کا اعراب وہ جمع مذکر کے اعراب سے مختلف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آتن آ گیا ہے، ان المسلمات حاضرات، بے شک تمام مسلمان عورتیں حاضر ہیں۔ اب انا پھر لگ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا منصوب میں ہے، تو مسلماتی بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر المسلمات تھا، اب مسلماتی بن گیا ہے۔ اب دیکھیں الف لام کی وجہ سے اس کی آخری تنوین ختم ہوئی ہے۔ یہ ہم نے معرفہ کو بنانے وقت الف لام کے قاعدے میں یہ پڑھا تھا کہ جس اسم کے شروع میں الف لام آئے گا اس کے آخری حرف کی تنوین ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ حالت رفع میں المسلمات تھا، ٹھیک ہے، اور یہ حالت نصب میں جب آئے گا، ٹھیک ہے، تو وہ مسلماتی بن جائے گا، تا کے نیچے زیر آ جائے گی۔ اس جملے میں مسلمات مسلمت ان کی جمع ہے، اور اس میں منصوب ہے جس کا اعراب اسم کے آخر میں الف تا اور تا کے نیچے تنوین سے ظاہر کیا گیا ہے، یعنی دو زیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ آخری جملہ دیکھیں جی، بنات المسلمات حاضرات، تمام مسلمان عورتوں کی بیٹیاں حاضر ہیں۔ اس جملے میں مسلمات مسلمت ان کی جمع ہے اور اس میں مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پھر وہی سوال آ سکتا ہے جس کا میں اوپر جواب دیا ہے میں نے، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو مسلمات آیا ہے وہ منصوب کے لیے یا مجرور کے لیے ہے؟ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اس لفظ کے شروع والا لفظ یا اس جملے یا اس لفظ کی ترکیب جو ہے وہ آپ کو بتا دے گی کہ یہاں پہ جو اسم ہے وہ منصوب ہے یا مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ جس اسم کا اعراب اس اسم کے آخر میں الف تا سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ اعراب بالحرف جو ہے وہ کتنی طرح کے پڑھے؟ سب سے پہلے ہم نے الف نون پڑھا، پھر ہم نے یا نون پڑھا، اور یا نون سے پہلے زبر ہو مثنیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے واو نون پڑھا، اس کے بعد ہم نے یا نون پڑھا لیکن یا نون سے پہلے والے حرف پہ زیر ہونی چاہیے، پھر ہم نے الف اور تا ما تنوین پڑھی لیکن اس پہ یہ رفع کے لیے تھا، اور اوپر تا کے اوپر دو پیش ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہی جب منصوب اور مجرور میں آیا تو وہ آتن بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے اعراب تھے جس کو میں نے مختلف اگزامپل سے آپ کے سامنے ظاہر کیا۔ اگلے کلاس میں یا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی ایک سمری پڑھیں گے تاکہ آپ کے سامنے ایک پوری پکچر آ جائے کہ اعراب بالحروف کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور اعراب بالحرکت کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی ہم مزید آگے گردان میں بھی دیکھیں گے۔ اس پہ زیادہ فوکس اور زیادہ اگزامپل میں نے اس لیے دی ہیں کہ یہ عربی زبان کا سب سے اہم قاعدہ ہے، تو اسے آپ بھی ذہن میں رکھیے۔ اگر یہ نہیں آئے گا تو عربی میں آگے چلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسے بار بار سنیے، اسے یاد کریے۔ اگر کوئی کہیں پہ مسئلہ آتا ہے تو میرا ای میل ایڈریس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو میرے ای میل پہ اپنی کیوری اپنا کویشچن چھوڑ دیں، میں اس کا انشاءاللہ آپ کو آنسر کروں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔